کیجئے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ عورت سربراہ ہوگی تو لازماً مرد کو اس کے تابع ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا میں ایسے بعض معاشرے رہے ہیں کہ جہاں عورت کو سربراہی دی گئی ہے، وہ در حقیقت وہ اپنی جگہ پر وہ بھی ایک نظام چلا ہے بعض جگہوں پر بہت استثنائی کیفیات کے ساتھ، لیکن ظاہر بات ہے مساوات تو پھر بھی نہ رہی، کیونکہ اوپر کسی کو ایک کو ہونا۔ اگر عورت کو سربراہ بنائیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں مادر سری نظام، یہ پدر سری نظام ہے، تو آپ اگر سربراہ ہے، اگر ماں سربراہ ہے مادر سری نظام ہو جائے گا، لیکن باپ تابع ہو جائے گا، مساوات تو نہیں ہو سکتی۔ اور اگر پدر سری نظام ہے تو باپ جو ہے وہ بالا تر ہے، وہ ہیڈ آف دی فیملی ہوگا، عورت اس کے تابع ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سطح پر مساوات کو اختیار کیا جا سکے، یہ ناممکن العمل ہے، یا مرد کو سربراہی دی جائے یا عورت کو سربراہی دی جائے۔ اور قرآن مجید نے بالکل واضح الفاظ میں یہ سربراہی جو ہے وہ مرد کو عطا کی۔ چنانچہ میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، ان میں سے ایک آیت تو سورہ بقرہ کی ہے کہ جو تمہید کا درجہ رکھتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج جو چیز انسانوں کے اندر اس درجے ایک فلسفے کی شکل اختیار کر کے آ گئی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی جراثیم اس زمانے میں بھی ہوگی، اور عورتوں کے اندر وہ جو ایمینسیپیشن یا ان کی آزادی کا ایک جذبہ ہے، اس وقت میں کچھ نہ کچھ وہ چاہے بہت ہی دبا ہوا ہو لیکن موجود ہوگا۔ لہذا قرآن مجید نے جس طریقے سے کہ ہر میدان میں جو قانون اور جو شرعی ہدایات دی ہیں، ان میں تدریج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے میدان ہموار کیا گیا۔ جیسے شراب کے بارے میں پہلے صرف یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں کچھ نفع کی بات بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے، بس یہ کہہ کر سورہ بقرہ میں چھوڑ دیا۔ اس سے آگے چل کر ذرا فرمایا گیا کہ تم نماز کے قریب مت جایا کرو جبکہ تم نشے کی حالت میں۔ اس سے اب اندازہ ہو رہا تھا سب کو کہ یہ رخ کدھر جا رہا ہے، اور بہت سے حضرات نے تو پہلی آیت نازل ہوئی تو شراب نوشی جو ہے وہ ترک کر دی اور تائب ہو گئے، بہت سے حضرات دوسری آیت پر سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ کن معاملہ اب آنے والا ہے۔ جب تیسری مرتبہ حکم آیا جو سورہ مائدہ میں فَاجْتَنِبُوهُ، اب بات آتے ہو کہ نہیں آتے، فَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بات آتے ہو کہ نہیں، تو گویا کہ وہ آخری حکم آ گیا، اس میں تدریج ہے۔ بالکل اسی طرح اس معاملے کو یہ کڑوی گولی حلق سے اتارنے کے لیے کہ مردوں کو قوام بنایا جانا ہے، مردوں کو حاکم بنایا جانا، اس ادارے کا سربراہ بنایا جانا ہے، اس کے لیے ذرا فضا ہموار کی گئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں، آیت نمبر 228 ہے، یہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں معروف طریقے پر جیسے کہ ان کے فرائض ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس آیت کا ترجمہ بھی اس دور میں بعض لوگوں نے غلط کیا ہے، اپنی مغالطے کی وجہ سے بعض جان بوجھ کر غلط کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسے حقوق مردوں کو عورتوں پر ہیں ویسے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ یہ ترجمہ اس کا غلط ہے۔ عربی زبان میں لام اور علا کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ لام کسی کے حق کے لیے آتا ہے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے، ذمہ داری لائبلٹی، رسپانسبلٹی، جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، جس کی اس کو جواب دہی کرنی ہوگی، اس کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور دعا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ پروردگار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا۔ اور حضور کی وہ حدیث ہے کہ القرآن حجۃ لَکَ أَوْ عَلَيْکَ، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ بالکل اسی طرح یہاں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اصل میں توازن ہے وہ کہ جو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں اور اختیارات کے مابین ایک توازن دنیا میں ایک یہ مسلمہ امر ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے نظام میں اگر کسی شخص کے اوپر آپ نے ذمہ داری زیادہ رکھی ہے تو اس کے پاس حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اختیارات بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ کسی کی اگر ذمہ داری کم ہے تو اسے کم اختیارات کی ضرورت ہے۔ یہ توازن در حقیقت حقوق و فرائض کا ہے، یہ توازن ذمہ داریوں اور اختیارات کا ہے۔ جتنی وسیع ذمہ داریاں ہوں گی اتنے وسیع اختیارات لازمی ہیں، جتنے محدود فرائض ہیں اتنے ہی محدود حقوق ہو جائیں۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسی کچھ ان پر ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی اللہ نے ان کے حقوق معین کیے۔ حقوق و فرائض کا یہ توازن ہی در حقیقت اسلام کے معاشرت کے نظام کی سب سے بڑی خوبی، اس کا سب سے بڑا حسن ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اضافہ کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا عزیز ہے، تو اسے اختیار ہے جو چاہے حکم دے، جو چاہے نظام بنائے، مختار مطلق ہے، وہ شارع ہے جو چاہے شریعت متعین کر دے، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ الٹا فیصلے نہیں کرتا، وہ اندھا دھند کوئی قانون سازی نہیں کرتا، اس کی قانون سازی میں کسی کے لیے جانبداری نہیں ہے، نہ وہ مردوں کے لیے جانبدار ہے نہ وہ عورتوں کے حق میں جانبدار ہے، بلکہ اس کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ جو ہے اس کے تحت اس نے اپنے اختیارات مطلق کو استعمال کرتے ہوئے نظام معین کیا ہے۔ یہ اصل میں تمہید ہے اس کس چیز کی، وہ ہے سورہ نساء کی آیت الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے، اور میں اس کا ترجمہ یہاں تک کروں گا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔
اس لیے کہ قاما سے بنا ہے قوام، قاما یقوم و کھڑا ہونا. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر زبان میں ہوتا ہے، فعل کے بعد پریپوزیشن جو ہے، ورب کے بعد پریپوزیشنز کے آنے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. جیسے کہ ایک سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں، ٹو گیو اس کے ایک معنی ہے ٹو گیو اپ، اب وہ معنی کچھ کے کچھ ہو گئے. ٹو گیو ان یہ بالکل ہی بدل گیا معاملہ. ٹو گیو ان کے معنی ہے کسی کی اطاعت قبول کر لینا، ٹو گیو اپ کسی چیز کو چھوڑ دینا، ٹو گیو کوئی چیز دے دینا. اب یہ لفظ ٹو گیو تو سب میں شامل ہے، لیکن اپ اور ان کے اضافے سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسی طرح عربی زبان میں بھی جیسا کہ میں نے ابھی لام اور علا کا آپ کو بتایا ہے، اسی طرح قاما الا جب آئے گا کسی کام کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کے لیے کمر کس کر کھڑے ہو جانا قاما الا، اور قاما علا کسی پر کھڑا ہونا، یعنی کسی پر نگران بن جانا، کسی پر سربراہی اختیار کرنا، کسی کی ذمہ داری لے لینا، کسی کی کفالت کرنا، یہ تمام چیزیں جو اس میں آ جائیں. تو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، ان کے نگران ہیں، ان کے کفیل ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں. یہ تمام جو تصورات ہیں اس لفظ کے اندر اس علا کے اضافے کی وجہ سے یہ اس کے اندر موجود ہو گئے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب یہ قوامیت جو مرد کو دی گئی کس بنیاد پر دی گئی؟ قرآن نے خود اس کو واضح کیا. دو باتیں ہیں. نمبر ایک، وسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. اب یہ بعض کو بعض پر دی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بلیغ پیرایا بیان ہے کہ عورتوں کی ذرا دل شکنی نہ ہو کہ وہ بات یوں کہی جاتی ہے کہ چونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر. وہ بات آ چکی تھی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں بات آ چکی. مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، لیکن یہ کہ یہاں پھر بات کو مبہم انداز میں کہا گیا تاکہ اس بات کو انسانی ذہن جو ہے قبول کر لے. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب یہ ایک ایسا یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، بعض پیدائشی طور پر خوبصورت ہے، بعض بدصورت ہے. بعض کو اللہ نے اچھی صحت سے نوازا ابتدا سے، اور بعض کمزوری پیدا ہوتے ہیں، کمزوری رہتے ہیں. بعض کو ذہنی صلاحیتیں بہت بہتر دی ہوئی ہیں اور بعض کے پاس نہیں ہے، غبی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو فضیلتیں ہیں انسان کی تخلیقی بنیاد پر، جس میں انسان کا نہ کوئی کریڈٹ ہے نہ اس پر کوئی الزام جائے گا. اس لیے کہ جو اللہ نے بنا دیا جس طور سے بنا دیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ذہین کو غبی پر ایک فضیلت حاصل ہے، قوی کو ضعیف پر ایک فضیلت حاصل ہے. حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مومن جو قوی ہو وہ ایک کمزور مومن کے درجے میں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے زیادہ محنت کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زیادہ محنت کر سکے گا، زیادہ قربانیاں دے سکے گا. لیکن یہ کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. اگر کوئی جسمانی اعتبار سے کمتر پیدا کیا گیا تو اس میں اس کے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. البتہ فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہوگی، اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں. تو اس طریقے سے جنرل الفاظ میں فرمایا گیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. مراد کیا ہے؟ مردوں کو ایک فضیلت دی ہے، ان کو جسمانی طور پر زیادہ توانا بنایا ہے، ان میں قوت کار زیادہ رکھی ہے، ان کے اندر جو ہے جسمانی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت پیدا فرمائی ہے. مختلف چیزیں ہیں جس کی بنا پر کہ دائرہ کار جو ہے مختلف کر دیے گئے، فرائض مختلف کر دیے گئے. اور دوسری بات فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہ اسلام نے اولاً تو پورا جو معاشی ذمہ داری کا بوجھ ہے وہ مرد پر ڈالا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ڈالا. استثنائی حالات استثنائی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیپشنز پروو دی رول. ایکسیپشنز تو ایکسیپشنز ہی رہیں گی، وہ قانون کو نہیں بدلتی بلکہ وہ قانون کو اور موثق کر دیتی، مزید اس سے قانون ثابت ہو جاتا. تو استثنائی حالات اور ہیں. اگر کوئی بیوہ ہے بیچاری اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی اپنے ان بچوں کی وجہ سے، اور وہ کوئی محنت مزدوری کر رہی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر کپڑے سی رہی ہے یا کوئی بچوں کو پڑھا کر اپنا پیٹ پال رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا سامان کر رہی ہے، تو بہت بڑی نیکی کما رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ذمہ داری مرد کی ہے اصلاً کہ وہ گھر کا پورا خرچ جو ہے اس کو برداشت کرے. اسی کو سمجھیے کہ بطور علامت یہ مہر جو ہمارے ہاں ہے، یہ مہر کیوں ہے جس پر کہ اتنا زور ہے پورے سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں، جہاں بھی کہیں خواتین کا معاملہ آیا ہے اس میں آپ کو وہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ مہر جو ہے ان کو خوشدلی کے ساتھ ادا کیا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، معاذ اللہ. عورت کوئی فروختنی شے نہیں ہے کہ مہر کے عوض آپ نے اسے خرید لیا. یہ صرف ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس بات کی کہ مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے. اس کے لیے علامت کے طور پر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا مال وہ خرچ کرتا ہے، اور یہ در حقیقت ایک علامت بن گئی ہے اس کے طالب ہونے کی. حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو سیدھی بات ہے، جیسے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے. ایک پہیے پر گاڑی نہیں چل سکتی، نہ صرف مرد کے پہیے پر انسانی تمدن کی گاڑی چل سکتی ہے، نہ عورت کے پہیے پر گاڑی چل سکتی ہے. یہ دونوں ہی پہیے ہوں گے تو گاڑی آگے بڑھے گی. اور جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے اسی طرح عورت بھی مرد کی محتاج ہے. لیکن مہر مرد دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایک اسلام کا ایک رخ ہے کہ جس سے کہ اس نے پورے فلسفے کو واضح کر دیا
بما انفقوا من اموالهم. سب سے پہلے تو یہ کہ رشتہ ازدواج کا آغاز ہی ہوا مرد کے مہر ادا کرنے سے، اور پھر یہ کہ اس خاندان کی پوری کفالت کی ذمہ داری مرد نے لی. یہ دو بنیادیں ہیں جس کی بنا پر کہ اسلام نے مرد کو حکمیت دی ہے، قوامیت دی ہے، مرد کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. لہذا ذرا یہاں دیکھیے اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں، فالصالحات قانتات. بس نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں. فرما بردار کن کن ہیں؟ یہ قنوت کا لفظ یا اللہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی سورہ احزاب کی آیت میں پڑھا تھا، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. قنوت کہتے ہیں فرما بردارانہ انداز میں کھڑے ہو جانے، کسی کے حضور میں کھڑے ہونا، جھک کر کھڑے ہونا، گویا کہ اس کا حکم ماننے کے لیے انسان آمادہ ہے کہ جو حکم دیں گے بصر و چشم میں اسے قبول کروں گا. اسی لیے جو دعا ہم کھڑے ہو کر مانگتے ہیں وطر میں، اسے دعائے قنوت کہا جاتا ہے، کہ ہم نے وہ دست بستہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں ہم نے وہ دعا مانگی ہے. ورنہ عام طور پر دعا جو ہے اس کو بیٹھ کر مانگتا ہے. نماز کے بھی قاعدہ اخیرہ کے اندر دعا ہے، ایسے بھی آپ نماز کے اختتام کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں بیٹھ کر، دعائے قنوت ادھر حقیقت کھڑے ہو کر. تو دست بستہ کسی کے حضور میں حاضر رہنا، اس کے حکم کو بجا لانے کی آمادگی کے ساتھ یہ قنوت کی اصل روح ہے. تو اللہ کا قانت بندہ اور اللہ کی قانت کنیز بندی. لیکن یہاں یہ لفظ آیا ہے فالصالحات قانتات. نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. اب یہاں جان لیجئے وہ قاعدہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی. حاکم کی اطاعت نہیں ہوگی، استاد کی اطاعت نہیں ہوگی، والدین کی اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے. اگر باپ کہتا ہے نماز نہ پڑھو نہیں مانا جائے گا، والدہ کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر حاکم جو ہے اللہ کی شریعت کے حکم کے خلاف حکم دے تو نہیں مانا جائے گا. لا سمع ولا طاعۃ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں. بالکل اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے اس حکم کی تو خلاف ورزی کر سکتی ہے، بلکہ اسے کرنا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. جو شریعت کے حکم کے خلاف وہ حکم دے. لیکن شریعت کے حکم کے اندر جو دائرہ ہے، اب اس میں دو شکلیں ہیں. مباحات کا دائرہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، شوہر کی رائے کچھ اور ہے، بیوی کی رائے کچھ اور ہے. یہاں بیوی کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے. اگر وہ شوہر کو کنونس کر سکے، اگر دلیل سے قائل کر سکے، اگر منوا سکے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ اختلاف قائم رہتا ہے تو قرآن مجید کی آیت کی روح سے بیوی کو مستقل طور پر ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرے. یہ اس کا وہ جذبہ ہے کہ جس میں اس نے شوہر کی سربراہی کو گویا کہ ذہناً اور قلباً قبول کیا. یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے فالصالحات قانتات. نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، جو ان کا حکم ماننے والی. حکم کہاں؟ مباحات کے دائرے میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم وہ نہیں مانا جائے گا. وہ تو پھر اس بندے مومن اور اس اللہ کی اس بندی کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے اس کے ایمان کا. لیکن یہ کہ اگر اس کے دائرے کے اندر ہے تو اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرنا، یہ ہے وہ کہ جو ایک مسلمان بیوی سے اسلام کا اور قرآن کا تقاضا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. وہ حفاظت کرنے والی ہے رازوں کی بھی، اور ظاہر بات ہے کہ اب اس عورت کا بیوی ہونے کے ناطے اس عورت کا ناموس اب اس کا اپنا ناموس نہیں، اس کے شوہر کا ناموس ہے. اس کی عزت اپنی عزت نہیں، اس کے شوہر کی عزت ہے. پھر یہ کہ گھروں میں وہ اپنے شوہروں کے مال کی امین ہے، شوہروں کی رازوں کی امین ہے. تو سب سے بڑا جو اہم دوسرا وصف ہے کہ جو ایک اس مسلمان بیوی میں اس آیہ مبارکہ کی روح سے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شوہروں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی، ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں بما حفظ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حفاظت فرمائی ہے. وہ ہمارے نہ معلوم کتنے راز ہیں جن کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے. اگر ہمارے وہ راز تشت افام ہو جائیں تو ہم دنیا کو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اور یہ رسوائی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے. بلکہ یہ کہ ہمارے ان عیوب کی ستاری فرمائیے اور اس کو ان کے اوپر جیسے تو نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا آخرت میں بھی پردہ ڈالے رکھی. اسی طریقے سے عورت کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ظاہر بات ہے کہ جس قدر اس سے واقف ہے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس کی جو بھی کوئی راز ہے ان سے واقف ہے، تو اس کی وہ امانت دار ہے. یہ ہے وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں یہ جو انتظامی اور قانونی سطح ہے اس پر اسلام نے ہرگز مساوات نہیں رکھی، بلکہ اس قانونی سطح پر آ کر ایک ادارے کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مرد کو حاکم اور قوام کی حیثیت دی ہے اور اس پر معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا ہے. اور عورت کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع داری کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کی عزت و ناموس اور اس کے مال اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے. اس کے ضمن میں جو ایک نکتہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی اصل میں بعض لوگوں کے سامنے اس طرح آیا ہے کہ صرف اس کا ایک رخ سامنے آتا ہے. اس کا دوسرا رخ یہ ہے
کہ اسلام نے کمپنسیٹ کیا ہے عورت کو، جہاں اس پہلو سے قانونی درجے میں اسے کم کر رکھا ہے، وہاں بعض دوسرے پہلوؤں سے اس کی اس کمی کی تلافی کی، اس کسر کا جبر کیا ہے اسلام نے۔ اس کی کیا شکل ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال کرتا ہوں۔ آپ ترازو کی مثال سامنے رکھیے۔ ترازو کو جہاں سے آپ پکڑتے ہیں وہ بالکل درمیان میں ہوتی جگہ، دونوں طرف اس کے بازو برابر ہیں، لہذا وہ ڈنڈی سیدھی ہے۔ ایک سیر ادھر ڈالیں گے تو ایک سیر ادھر ڈالنا ہوگا تاکہ وہ ڈنڈی سیدھی رہے۔ لیکن اگر ترازو کے پکڑنے کی جگہ اگر آپ ایک طرف کر دیں، ایک بازو ترازی کا لمبا ہو جائے اور ایک چھوٹا ہو جائے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو لمبا بازو ہے اس میں ایک سیر ڈالیں گے تو اس چھوٹے بازو والے میں 2 سیر ڈالیں گے، تب وہ جا کر مساوی ہوگا اور ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ تو توازن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے کہیں کوئی اضافہ ہو جائے تو دوسرے پہلو سے کمی، اور اگر دوسری طرف کسی پہلو سے کمی ہے تو کسی اور دوسرے پہلو سے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے تو توازن قائم ہوگا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام کے پورے عمرانی فلسفے میں اصل جو ویلیو ہے وہ توازن ہے۔ اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، یہ توازن ہے در حقیقت اسلام کے پورے نظام کا جو سب سے بڑا حسن و خوبی کا پہلو۔ یہ مساوات در حقیقت اسلام نے اس لفظ کو بہت کم استعمال کیا ہے، بلکہ عدل، قسط اور یہ توازن، اقیموا الوزن بالقسط، یہ توازن پیدا کرنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کے جو مقصود ہے کہ اگر کسی ایک پہلو سے کوئی کمی ہوئی ہے تو دوسرے پہلو سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، مرد اور عورت ہونے کے ناطے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ماں اور باپ، قانونی اعتبار سے باپ کا درجہ بہت افضل ہے ماں کی نسبت، اس لیے کہ اولاد اصلاً اسلام کی روح سے باپ کی ہے۔ ماں کے پاس وہ رہے گی، اگر سیپریشن ہو گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ اولاد کی بہتری کے لیے ماں کے پاس اولاد رہ سکتی ہے، لیکن بالآخر اولاد کو لوٹنا ہے مرد کی طرف، باپ کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ قانوناً اولاد اسلام کی روح سے باپ کی۔ لیکن اب اس کسر کا جبر کس طور سے کیا، اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ کہ جو درجہ اخلاقی اعتبار سے ماں کا ہے، باپ کا اس کا عشر اشیر نہیں، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے بتائی گئی تھی، باپ کے قدموں تلے نہیں بتائی گئی۔ جب حضور سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کرتے ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا ہے کہ ان کے بعد کون، تو فرمایا کہ تمہارے والد۔ معلوم یہ ہوا کہ اب وہ جو قانونی پہلو جو ہے وہ چونکہ اس کی ڈنڈی لمبی ہو گئی تھی وہاں پر کمی کر دی گئی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اخلاقی پہلو والا معاملہ، خدمت کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، ادب کا معاملہ، جنت کے حصول کا ذریعہ بنانا، وہ ماں کا قدم ہے کہ ان کے نیچے، جیسا کہ وہ حدیث کے اندر الفاظ آئے کہ تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے۔ یہ ہے وہ توازن جو اسلام نے پیدا کیا کہ اس طریقے سے جو ایک طرف کمی تھی اس کو دوسری طرف پورا کر دیا ہے۔ یہی آپ کو بقیہ تمام چیزوں میں بھی نظر آئے گا، بلکہ بعض پہلوؤں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اپنے عمرانی فلسفے سے بڑھ کر عورت کا ساتھ دیا۔ مثلاً خالص منطقی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ساری کفالت مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں، تو وراثت جو ہے کہ اس میں عورت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ بالکل ہی مردوں کو ملنا چاہیے۔ بیٹی جس کے گھر میں جائے گی وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی لائبلٹی ہے، اس کا خرچہ سارا شوہر کو برداشت کرنا ہے، لیکن بیٹے کو اپنا گھر آباد کرنا، اسے مہر ادا کرنا ہے، تب تو اس کا گھر آباد ہوگا۔ پھر یہ کہ اس پورے خاندان کی کفالت اسے کرنی ہے۔ خالص اپنے اور منطقی اعتبار سے دیکھیے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وراثت میں لڑکی کا کوئی حق نہ ہو، کہ وراثت کلیتاً جو ہے وہ مردوں کو دی جائے۔ لیکن اسلام نے صرف یہ کیا ہے کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ رکھا ہے بیٹے کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ اس کو پورا ایک معاشی جو ہے اس کو ایک حیثیت دی ہے، اس کی ایک پوری شخصیت ہے، وہ اپنی ملکیت رکھ سکتی ہے۔ بلکہ ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ایک خاتون نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، دریافت کیا کہ میرے شوہر جو ہے بڑے مفلس ہیں، کیا میں اپنی زکات انہیں دے سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم انہیں زکات دو گی اپنے شوہر کو تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک زکات کی ادائیگی کا اجر اور یہ کہ تم نے شوہر کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کیا۔ اب آپ اس کا تجزیہ کیجئے، آپ اپنے والدین کو زکات نہیں دے سکتے، آپ اپنی اولاد کو زکات نہیں دے سکتے، کیوں؟ وہ آپ کی لائبلٹی ہے، ان کا تو آپ کو خرچہ برداشت کرنا ہی ہے۔ شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی تو اس کی لائبلٹی ہے، اس کی کفالت اسے کرنی ہے، اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، لہذا اس کو زکات کیسے دے گا؟ لیکن بیوی کے ذمے شوہر کی کفالت نہیں ہے، بیوی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ شوہر کا نان نفقہ فراہم کرے، لہذا وہ زکات اسے دے سکتی ہے۔